بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں چند اور گیسٹ ہاؤسز بھی تھے۔ یہ جگہ پرسکون بھی تھی اور بارونق بھی۔ میں جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا وہ 2 منزلہ بنگلہ نما عمارت تھی۔ اس کی مالکہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی اور اس کی رہائش بھی اسی عمارت کے ایک کمرے میں تھی۔ مجھے دوسری منزل پر سامنے کی طرف کارنر کا کمرہ ملا تھا۔ سامنے بہت خوبصورت اور وسیع لان تھا جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر میزیں اور کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ لان میں جلتے ہوئے برقی کمکموں کی روشنی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بعض پودوں کی شاخوں میں بھی چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی بتیاں جل رہی تھیں۔ میں کچھ دیر تک کمرے میں بند بیڈ پر لیٹا رہا، پھر کھانے کے وقت اٹھ کر باہر آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں بھی اگرچہ کھانا ہو رہا تھا لیکن میں نے لان میں بیٹھنے کو ترجیح دی۔ کھانے کے بعد میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکا۔ عجیب سی تھکن ہو رہی تھی۔ کئی روز بعد ایسا ہوا تھا کہ میں 11 بجے بستر پر لیٹ گیا۔ اس رات میں نے ریاضت بھی نہیں کی۔ بستر پر لیٹتے ہی میں نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ وہ شاید رات کا پچھلا پہر تھا۔ ہلکی سی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس وقت سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ میں حرکت کیے بغیر آنکھیں پٹ پٹا کر چھت کو گھورتا رہا۔ دماغ پر نیند کا خمار ہونے کے باوجود میری چھٹی حص کسی غیر معمولی بات کی اطلاع دے رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے گردن گھما کر دوسری طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ کھڑکی کا پردہ پوری طرح ہٹا ہوا تھا اور کھڑکی کے سامنے ایک انسانی ہیبلا کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کوئی عورت تھی اور میری طرف پشت کیے کھڑی تھی اور اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں نیلگری کا خیال ابھرا لیکن وہ اس طرح بے لباس ہو کر کبھی میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ تو چاندنی کا پیکر بن کر آتی تھی۔ یہ شاید میرا کوئی وہمہ تھا۔ میں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ میرے منہ سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ وہ میرا وہمہ نہیں تھا اور نہ ہی میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ دراز قامت عورت کھڑکی کے سامنے میری طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ میرے منہ سے سی کی ہلکی سی آواز سن کر وہ میری طرف پلٹ گئی۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ وہی عورت تھی جو بس میں میری ہم سفر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ میں نے بیڈ سے اٹھنا چاہا تو میرے دماغ میں ایک بار پھر دھماکے سے ہونے لگے۔ شدید سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی چلی گئی۔ میرے جسم پر بھی کوئی لباس نہیں تھا۔ میں متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بستر کی چادر مسلی اور سمٹی ہوئی تھی۔ میرے اور اس عورت کے کپڑے پلنگ کی پائنتی کی طرف پڑے تھے۔ وہ عورت نپے تلے قدم اٹھاتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھرپور جوان عورت تھی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ ہیلو۔ وہ بیڈ کے قریب بالکل قریب آ گئی۔ تم؟ میں نے جلدی سے بستر کی چادر اپنے اوپر لپیٹ لی۔ تم یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے اندر کیسے آئی؟ میں بری طرح بدحواس ہو رہا تھا اور میرے منہ سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ حیرت ہے، اس نے میری طرف جھکتے ہوئے جواب دیا۔ تم خود مجھے ساتھ لے کر آئے تھے۔ 2 گھنٹے میں تمہارے بستر پر لیٹی رہی اور اب تم پوچھ رہے ہو کہ میں اندر کیسے آئی؟ جھوٹ بکتی ہو تم۔ میں چھلانگ لگا کر بستر سے اتر گیا اور پتلون اٹھا کر پہننے لگا۔ میرے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ بڑی زبردست سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ یہ بس میں میری ہم سفر ضرور تھی مگر سفر کے دوران میں ہم دونوں میں چند عام سے جملوں کے تبادلے کے سوا کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی اور پھر بخارا پہنچ کر ہمارے راستے الگ ہو گئے تھے۔ اس وقت جب اس عورت نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی تو مجھے اسی وقت اس پر شبہ ہوا تھا اور اب یہ شبہ درست نکلا تھا۔ بس اسٹاپ پر اگرچہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے مگر اس نے مجھے تلاش کر لیا تھا۔ لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ میرے بند کمرے میں کس طرح داخل ہوئی تھی اور یہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ 2 گھنٹے میرے ساتھ بستر پر لیٹی رہی تھی۔ ان 2 گھنٹوں میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے خود خبر نہیں تھی۔ کیا میں اپنے آپ سے اتنا غافل ہو گیا تھا کہ اپنے اوپر گزرنے والے اتنے بڑے حادثے کی خبر تک نہیں ہو سکی تھی؟ نہیں، وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ دھوکے باز عورت تھی اور مجھے کسی چکر میں پھنسانا چاہتی تھی۔ میں نے پتلون پہن کر چادر ایک طرف پھینک دی اور بیڈ پر سے اس کے کپڑے اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیے۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے میرا سراغ کس طرح لگایا اور کمرے میں کس طرح داخل ہوئی تھی۔ اب یہ لباس پہنو اور نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تم مجھے پولیس کے حوالے کرو گے؟ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو
ہو گئی۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک ہی مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور نوکیلے ناخنوں سے مجھے نوچنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے خود سے الگ ہٹا کر بستر پر پھینک دیا۔ وہ پھر اٹھ کر مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ سناٹے میں چیخوں کی آواز سن کر گیسٹ ہاؤس کے لوگ جاگ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد راہداری میں شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور کمرے کا دروازہ زور زور سے دڑدڑایا جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتا، اس عورت نے دوڑ کر دروازہ کھول دیا اور چیخ چیخ کر لوگوں کو اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کے بارے میں بتانے لگی۔ 2-3 آدمی اندر گھس آئے۔ ایک آدمی نے چادر اٹھا کر عورت پر ڈال دی، جسے اس نے اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور رو رو کر اپنی مظلومیت جتانے لگی۔ اور تب یہ انکشاف ہوا کہ پنکی نامی وہ عورت بھی اسی گیسٹ ہاؤس میں میرے ساتھ والے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ یہ اس وقت گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی جب کھانے سے پہلے میں اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا۔ پنکی رو رو کر لوگوں کو بتا رہی تھی کہ وہ آج ہی کھٹمنڈو سے آئی ہے۔ میں بھی اسی بس پہ سفر کر رہا تھا۔ میں نے راستے میں بھی اسے پٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ بدماش بھی اسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہے تو میں کبھی یہاں نہیں آتی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے کسی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ میں تازہ ہوا کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو اسی وقت یہ بدماش بھی اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ مجھے یہاں دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے پہلے بس میں سفر کے دوران میں اپنے رویے کی معافی مانگی اور مجھے بہلا پھسلا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں اس وقت بدحواسی کا شکار تھی، کسی سے باتیں کر کے اپنی گھبراہٹ دور کرنا چاہتی تھی۔ میں اس پر اعتماد کرتے ہوئے کمرے میں آ گئی اور اس نے میرا جو حشر کیا ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں تو اپنے پتی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ یہ بس میں میری ہم سفر ضرور تھی، لیکن میں نے اسے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ میں سو رہا تھا، مجھے نہیں معلوم یہ میرے کمرے میں کس طرح داخل ہوئی تھی۔ کسی آہٹ سے میری آنکھ کھلی تو یہ مارو اسے سالہ حرامی، ایک آدمی چیخا۔ یہ باہر سے آنے والے لوگ ہماری عورتوں کو لوٹ کا مال سمجھتے ہیں، مارو اسے۔ اور پھر 2-3 آدمی مجھ پر پل پڑے۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ لوگ مجھے بچانے کے لیے بھی لپکے تھے، لیکن اس وقت تک میری ٹھیک ٹھاک دھنائی ہو چکی تھی۔ اور پھر کسی نے مشورہ دیا کہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ پولیس کو فون کر دیا گیا اور 1 گھنٹے بعد تھانے میں موجود تھا۔ یہاں بھی ہر پولیس والا حسب توفیق میری تواضع کرتا رہا۔ وہ عورت بھی چند دوسرے لوگوں کے ساتھ تھانے آئی تھی۔ اسے تو گیسٹ ہاؤس واپس بھیج دیا گیا، لیکن اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ پولیس کی اجازت کے بغیر وہ گیسٹ ہاؤس نہیں چھوڑے گی، اور مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا کہ میری قسمت کا فیصلہ آفیسر انچارج ہی کرے گا، جو اس وقت اپنے گھر پر سو رہا تھا۔ میں حوالات کی کوٹھڑی میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اس نئی صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ شاید میری قسمت ہی روٹ گئی تھی۔ جو کچھ عرصے سے میں اسی طرح مصائب کا شکار ہو رہا تھا، پولیس سے پٹنا تو گویا ایک معمول بن چکا تھا۔ میں پنکی نامی اس عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ چند گھنٹوں کا سفر ہی قیامت بن گیا تھا، لیکن میں نہیں سمجھ سکا کہ پنکی کو مجھ سے کیا دشمنی تھی۔ اس قسم کی عورتیں عام طور پر پیسے کے لیے مردوں کو پھانستی ہیں۔ اس نے بھی مجھے تاک لیا تھا اور کسی طرح سراغ لگا لیا تھا کہ میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ کمرے میں میرا رویہ دیکھ کر وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ مجھ سے اسے کچھ نہیں ملنے کا۔ میرے ڈانٹنے پر اس نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لیا، ایک جھوٹی کہانی سنا کر خود تو مظلوم بن گئی اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لی، اور میں سلاخوں کے پیچھے بیٹھا اپنی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ انسپیکٹر صبح 6 بجے کے قریب تھانے میں آیا اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ انسپیکٹر کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ یہ وہی انسپیکٹر تھا جو سمبا اور اس کے ساتھیوں کی رہائش و خوراک کا انتظام کرنے کے سلسلے میں میرے ساتھ رہا تھا۔ میں نے تو فوراً ہی اس سے پہچان لیا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں پہچان سکا تھا، کیونکہ جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت میرا حلیہ بہت بگڑا ہوا تھا۔ شیو اور سر کے بال بے تاشا بڑے ہوئے تھے اور میرا لباس بھی مختلف تھا۔ میں انسپیکٹر کے سامنے کھڑا تھا اور وہ خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ قریب کھڑا ہوا صاحب انسپیکٹر اسے میرے جرم کی تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں آفیسر، میں ہمت سنگھ ہوں۔ بالآخر میں نے اسے یاد دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نام سنا ہوا ہے۔ وہ گرایا۔ پہلے کسی جرم میں پکڑے گئے تھے؟ میں انسپیکٹر بریندرا کا دوست ہوں، میں نے کہا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، میرے ساتھ کچھ قبائلی لوگ۔ اوہ تم! وہ اچھل پڑا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، لیکن یہ کیا قصہ ہے؟ کیا واقعی یہ درست ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے آفیسر، میں نے کہا، اور پھر
اسے پنکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ عورت کہاں ہے؟ میری بات ختم ہونے پر اس نے سب انسپیکٹر سے پوچھا۔ گیسٹ ہاؤس میں سر، سب انسپیکٹر نے جواب دیا۔ اسے لے کر آؤ اور پہلے ٹھنڈا پانی اور چائے بھجواؤ۔ انسپیکٹر نے اپنے ماتحت کو حکم دیا۔ سب انسپیکٹر سلیوٹ کر کے فوراً ہی باہر نکل گیا۔ انسپیکٹر نے مجھے کرسی پر بٹھایا۔ کچھ ہی دیر بعد چائے اور جگ میں ٹھنڈا پانی آ گیا۔ میں نے 2 گلاس پانی پیا اور پھر بے تکلفی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ انسپیکٹر بھی اپنا کپ اٹھا کر چسکیاں لے رہا تھا۔ ہم پہلے بریندرا کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر انسپیکٹر نے پہاڑوں میں سمبا اور اس کے ساتھیوں پر حملے کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ سمبا زندہ ہے اور کھٹمنڈو میں ہے، تو وہ بہت خوش ہوا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب انسپیکٹر پنکی کو لے آیا۔ مجھے کرسی پر بیٹھے دیکھ کر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس سے پوچھو کیا قصہ ہے؟ انسپیکٹر نے اپنے ماتحت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تک یہ سچ نہ اگلے اس پنکی کو پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا کر پنکھا چلائے رکھو۔ میں بتاتی ہوں سر، سب کچھ بتا دوں گی۔ پنکی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ پولیس کی مار کے خوف سے ہی کانپ اٹھی تھی۔ پنکی کے کہنے کے مطابق وہ ایک طوائف تھی۔ گزشتہ روز صبح 5 بجے ایک آدمی اس کے گھر پر آیا تھا اور ایک بڑی رقم دے کر اسے اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گی اور مجھے پوکھارا سے آگے جانے سے روکے گی، مجھے کسی ایسے معاملے میں الجھا دے گی کہ میں زیادہ سے زیادہ دن یہاں پھنسا رہوں۔ وہ شخص بس اسٹاپ تک اس کے ساتھ آیا تھا اور یہاں آتے ہی اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ میں اس وقت بس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دور سے میری نشاندہی کر کے چلا گیا تھا۔ پنکی نے بس میں سفر کے دوران میں پہلے میرا بیگ چوری کروایا۔ ایک چھوٹی سی بستی میں بس رکی، کچھ مسافر اپنا سامان لے کر اترے تو پنکی نے میرا بیگ بھی نیچے پھینک دیا۔ لوگ یہی سمجھے کہ وہ بیگ اترنے والے مسافروں کے سامان میں شامل ہے۔ پوکھارا پہنچ کر اس نے مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی اور چھپ کر میرا پیچھا کرتی رہی۔ اس نے بھی اسی گیسٹ ہاؤس میں کمرہ لے لیا اور اس خیال سے اپنے کمرے سے باہر نکلی کہ میری نظروں میں نہ آ جائے۔ اتفاق سے اسے میرے ساتھ والا کمرہ ملا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب کہ گہرا سناٹا تھا وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ میں نے سونے سے پہلے دروازے کا ہضمی قفل اندر سے لاک کر لیا تھا۔ اس نے ہیئر پن کی مدد سے باہر سے لاک کھول لیا اور اندر آ گئی۔ میں تھکا ہوا تھا اور گہری نیند میں تھا۔ اس نے کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال میری ناک کے سامنے لا کر فوراً ہی ہٹا لیا۔ مجھے آہستگی سے ہلا کر دیکھا اور میرے کپڑے اتار کر ایک طرف ڈال دیے اور خود بھی کپڑے اتار کر میرے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کلوروفارم کا صرف اتنا اثر ہوا تھا کہ میں تقریباً 2 گھنٹوں تک انٹا غفیل رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر آہٹ پیدا کی اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق میں اسے کمرے میں دیکھ کر بدحواس ہو گیا اور اس کے بعد وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی، لیکن یہاں بازی پلٹتی دیکھ کر وہ خود بدحواس ہو گئی۔ اس نے اس شخص کا جو حلیہ بتایا تو میں اچھل پڑا۔ اب مجھے کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ پنڈت دھیراج تھا، جو خود تو میرے قریب نہیں آ سکا تھا لیکن مجھے روکنے کے لیے اس نے ایک طوائف کی خدمات حاصل کی تھی۔ وہ مجھے گومپو بدھ عبادت گاہ جانے سے روکنا چاہتا تھا لیکن شاید میرے اندر کی قوتیں بھی میری حفاظت کر رہی تھی۔ اس روز بہرحال میں اپنے سفر پر روانہ نہیں ہو سکا۔ میں سب انسپیکٹر کے ساتھ گیسٹ ہاؤس واپس آ گیا۔ لوگوں کو جب اصل بات کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور پنکی کو برا بھلا کہنے لگے۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ دروازہ دڑدڑائے جانے کی آواز سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ دروازہ اس طرح دڑدڑایا جا رہا تھا کہ اگر کچھ دیر مزید نہ کھولا گیا تو اسے توڑ دیا جائے گا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ کوئی نئی مصیبت؟ میں بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو ایک نہیں 2 مصیبتوں کو دیکھ کر میرا دماغ بک سے اڑ گیا۔ انہیں دیکھ کر حقیقتاً میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ شوبھا اور دھنو تھی۔ وہ دونوں مجھے دھکیلتی ہوئی اندر آ گئیں اور والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئیں۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور راہداری میں کھڑے ہوئے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ کیا تم ہم سے تنگ آ گئے ہو جو اس طرح چوری چھپے وہاں سے بھاگے تھے؟ شوبھا نے میری پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ تم ہمیں چھوڑنے کا خیال دل میں لا سکتے ہو لیکن ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ دھنو کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ دیر تک مجھ سے لپٹی رہی، پھر مجھے بیڈ پر دھکیل دیا۔ دھنو تم اس کی اچھی طرح خبر لو، میں ابھی آتی ہوں۔ شوبھا یہ کہتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی واپسی میں تقریباً 10 منٹ لگے تھے۔ اس نے ایک تھیلا اٹھا رکھا تھا جسے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک کرسی پر ڈال دیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد گیسٹ ہاؤس کی ایک ویٹرس چائے لے آئی۔ چائے کے لیے شوبھا کہہ کر آئی تھی۔ وہ دونوں بڑے پرجوش انداز میں گلے شکوے کر رہی تھی کہ میں انہیں چھوڑ کر کیوں چلا آیا
تھا، لیکن تم لوگوں کو میرے بارے میں پتا کیسے چلا اور سیدھی یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عورت کے آنسو میں بڑی طاقت ہوتی ہے ہمت سنگھ جی، شوبھا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس رات بریندرا نے دعوت کی تھی، اگلے روز تم غائب ہو گئے، تو مجھے شبہ ہوا کہ کل رات میں نے بریندرا کو گھیر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تمہارے پروگرام سے واقف ہے۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، پھر میرے آنسو دیکھ کر وہ پگھل گیا۔ اس نے بتا دیا کہ تم کہاں جا سکتے ہو۔ اس نے ہمارے لیے گاڑی کا بندوبست کر دیا اور صبح سویرے 2 آدمیوں کے ساتھ اس طرف روانہ کر دیا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے ڈرائیور نے عقل مندی یہ کی کہ یہاں آتے ہی سب سے پہلے اس نے مقامی پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا۔ وہ کچھ اور معلومات بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اتفاق سے اس پولیس اسٹیشن سے تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا اور ہم سیدھے یہاں چلے آئے۔ لیکن تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کس سے مار پیٹ ہوئی تھی؟ ایک عورت سے، میں نے جواب دیا اور پھر اسے گزشتہ رات کے بارے میں بتانے لگا۔ کون ہے وہ؟ مجھے بتاؤ، میں اس کی ٹانگیں چیر کر پھینک دوں گی۔ تم پر ایسا شرمناک الزام؟ شوبھا بھڑک اٹھی۔ وہ پولیس کی حراست میں ہے، میں نے جواب دیا، لیکن قصور اس کا بھی نہیں ہے، وہ خود بھی شیطانی قوت کے زیر اثر تھی۔ یہ ساری شرارت دراصل پنڈت دھیراج کی تھی، جو مجھے آگے جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ لیکن تم کون سے خزانے کی تلاش میں جا رہے ہو جو وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے؟ شوبھا بولی، وہ خزانہ ہی ہے، دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ، نیلگری، جس کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، میں اسی لیے تم لوگوں کو بتائے بغیر گھر سے نکلا تھا۔ یہ ایک خطرناک مہم ہے، اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تم لوگوں نے میری خاطر پہلے ہی بہت مصیبتیں اٹھائی اور میں نہیں چاہتا کہ تم ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو۔ اس مرتبہ دھنو نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے دھنو کی طرف دیکھا، اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ میرے لیے اب مجبوری یہ تھی کہ میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں ان سے چوری چھپے نکلا تھا اور وہ میرے پیچھے چلی آئی تھی۔ اگر میں آگے جا چکا ہوتا تب بھی وہ میرا پیچھا کرتی۔ انہیں کچھ سمجھانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پورا دن ہم نے کمرے ہی میں گزارا۔ گیسٹ ہاؤس میں ایک بھی کمرہ خالی نہیں تھا۔ میں نے بوڑھی مالکہ سے کہہ دیا کہ ہم تینوں اسی ایک کمرے میں رہ لیں گے، وہ اضافی کرایہ وصول کر لے۔ شام کو ہم شہر کی سیر کو نکل گئے۔ اس دوران میں ضرورت کی کچھ اور چیزیں بھی خرید لی گئیں۔ ایک دکان پر خریداری کے دوران میں مجھے ایک بہت اچھا خنجر نظر آ گیا۔ اس خنجر کے ایک طرف دھار تھی اور دوسری طرف باریک دندانے تھے۔ میں نے وہ خنجر خرید لیا۔ پنڈلی پر باندھنے والا چمڑے کا اسٹریپ بھی کہیں کھو چکا تھا۔ ایک جفت ساز کی دکان پر بیٹھ کر میں نے اپنی مرضی کے مطابق اسٹریپ بھی بنوا لیا اور خنجر کو اس میں اڑس لیا۔ رات کا کھانا بھی ہم نے بازار کے ایک ریسٹورینٹ میں کھایا اور 10 بجے کے قریب گیسٹ ہاؤس واپس آ گئے۔ اس پولیس انسپیکٹر اور چیف انسپیکٹر کو لان میں بیٹھے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ چیف انسپیکٹر مجھ سے اس طرح ملا جیسے سگا بھائی برسوں سے بچھڑا ہوا ہو۔ گیسٹ ہاؤس کی مالکہ، ملازمین اور دوسرے لوگ عجیب سی نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ شام کو فون پر بریندرا سے بات ہوئی تھی۔ چیف نے کہا، اس نے بتایا تھا کہ تم لوگ نیلگری کی طرف جانا چاہتے ہو۔ مجھے بتاؤ، میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس کی محبت اور ہمدردی کا شکریہ ادا کر کے ٹال دوں، لیکن اچانک ہی خیال آیا کہ دن بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، بسوں پر سفر کرنے میں مزید وقت ضائع ہوگا، اس لیے اس کی پیشکش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہماری منزل تو بہت دور نیلگری کی برف پوش چوٹیوں میں ہے، لیکن تم ٹینٹ پیک تک جانے میں ہماری مدد کر سکتے ہو۔ ٹینٹ پیک؟ تمہارا مطلب ہے اناپورنا؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تم لوگ کب روانہ ہونا چاہتے ہو؟ کل صبح، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، صبح 7 بجے گاڑی یہاں پہنچ جائے گی، چیف انسپیکٹر نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو کا موضوع بھی بدل گیا۔ چیف انسپیکٹر بریندرا کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں پرائمری اسکول سے کالج تک کلاس فیلو رہ چکے تھے، پولیس میں بھی ایک ہی روز بھرتی ہوئے تھے۔ بریندرا کو ترقی کے لیے کئی مواقع ملے، لیکن وہ کرسی پر بیٹھ کر کلرک کی طرح کام کرنے کی بجائے عمل و حرکت کو ترجیح دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایکشن میں رہنا پسند کرتا تھا، اس لیے ہر مرتبہ اس نے پروموشن حاصل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دونوں آدھی رات تک ہمارے پاس بیٹھے رہے اور پھر بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ کمرے میں آ کر بھی ہم تینوں دیر تک جاگتے رہے۔ دھنو اور شوبھا پلنگ پر لیٹ گئی اور میں سیٹی پر دراز ہو گیا، اور پھر باتیں کرتے کرتے ہی میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا تھا۔ صبح 6 بجے ہم اٹھ گئے، تیار ہو کر ناشتہ کر رہے تھے کہ ہمیں لینے کے لیے گاڑی پہنچ گئی۔ وہ بہت
شاندار 4 ویل ڈرائیو لینڈ کروزر تھی۔ پہاڑی اور ریگستانی علاقوں میں لمبے سفر کے لیے ایسی ہی گاڑیاں کامیاب رہتی ہیں۔ ڈرائیور کے ساتھ سادہ لباس میں ایک اور آدمی بھی تھا۔ رخصت ہوتے وقت جب میں بل کی ادائیگی کے لیے کاؤنٹر پر پہنچا تو بوڑھی مالکہ نے بل لینے سے انکار کر دیا۔ ہم چیف کے مہمانوں سے بل وصول نہیں کر سکتے، بوڑھی مالکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ میرے اصرار کے باوجود اس نے بل نہیں لیا۔ شوبھا اور دنو گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی جس پر میں بیٹھ گیا۔ دوسرا آدمی سب سے پیچھے والی سیٹ پر تھا۔ گاڑی حرکت میں آ کر ہلکی رفتار سے شہر کی سڑکوں پر گھومنے لگی۔ دکانیں کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہمارے محافظ راما نے 1-2 جگہوں پر گاڑی رکوا کر کچھ چیزیں خرید لی تھی۔ آخری مرتبہ گاڑی شہر کے نواح میں ایک پیٹرول پمپ پر روکی گئی۔ گاڑی کا ٹینک فل کروانے کے علاوہ 10-10 لیٹر کے 5 کین بھی پیٹرول سے بھروا لیے گئے اور پھر گاڑی شہر سے نکل کر ہینگجا کی طرف جانے والی ہائی وے پر دوڑنے لگی۔ سڑک کشادہ اور پختہ تھی۔ دیگر گاڑیوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔ ہینگجا کا فاصلہ اگرچہ زیادہ نہیں تھا لیکن مسلسل چڑھائی کی وجہ سے یہ فاصلہ 2 گھنٹوں میں طے ہوا۔ ہینگجا ایک بڑا قصبہ تھا۔ وہاں سے پختہ سڑک نوڈنڈا نامی قصبے کی طرف مڑ گئی تھی، لیکن ہمیں جس طرف جانا تھا وہاں پکی سڑک نہیں تھی بلکہ اسے سڑک کہا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ایک پتھریلا راستہ تھا جو پہاڑوں میں بال کھاتا ہوا بتدریج بلندی کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے گاڑی رفتار بھی زیادہ تیز نہیں رہی تھی۔ 5 بجے کے قریب ہم گانا رنگ نامی بستی میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ایک راستہ ٹینٹ پیک کی طرف چلا گیا تھا اور دوسرا گورے پانی کی طرف۔ یہ راستہ پہاڑوں میں بال کھاتا ہوا میلوں آگے گرم پانی کے چشموں کے علاقے سے ہوتا ہوا دھولگری کے پہاڑی سلسلے کی طرف چلا گیا تھا۔ آسمان پر بادل تو صبح ہی سے ہو رہے تھے۔ ہم گانا رنگ پہنچے تو ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ بستی کے مکھیا نے ہمیں آگے جانے سے منع کر دیا۔ ان پہاڑی علاقوں میں بارش کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ یہ خوشگوار ہلکی بوندا باندی موسلادھار طوفانی بارش میں بھی بدل سکتی تھی۔ تیز بارش میں پانی سیلابی ریلوں کی طرح بہنے لگتا تھا اور آمد و رفت کے راستے بھی پانی میں ڈوب جاتے تھے۔ ایسے میں سفر جاری رکھنا خطرے میں خالی نہیں تھا۔ یورپین سیاحوں کی ایک اور پارٹی بھی یہاں رک گئی تھی۔ اس پارٹی میں 2 عورتیں اور 3 مرد شامل تھے۔ ان دور دراز پہاڑی راستوں پر یا تو وہ لوگ سفر کرتے تھے جو ان پہاڑوں میں واقع چھوٹی چھوٹی بستیوں میں آباد تھے یا مہمات کے شوقین غیر ملکی سیاح، اور ان میں بھی زیادہ تر یورپین باشندے ہوتے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔